الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہم سب کو جمع کر ہی لیا کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کی ذکر کی محفل کا مزہ لوٹ لیں، اس کا ثواب اجر ہم سب پالیں۔ ہم لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے چھوڑ دینے پہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، ترک کر دینے پہ جو زمانے میں اریانی پھیلی اور سب، اس پہ ذکر کر رہے تھے۔ اس کا پارٹ 1 ہم نے کیا تھا، اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پارٹ 2 کریں گے، کیونکہ یہ ہماری ہم سب کی بہت عظیم ذمہ داری ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے بہت مضر اثرات معاشرے میں بہت پڑ رہے ہیں۔ جس کا ذکر شروع کیا تھا ہم نے، اسی کو آج کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے، شیوخ کی ہے، امام مسجد کی ہے، قاضی حضرات کی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، ورنہ تو پھر صرف علماء کے لیے جنت بنی ہوتی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ جنت تو ہم سب کے لیے بنی ہوئی ہے، تو اس لیے جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہم سب کے لیے ہے۔ ہاں البتہ سورہ فاتر میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اس کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ہے علماء۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو علم حاصل ہے، انہیں یقین ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم مریں گے تو ہمیں سزا اور جزا ملنی ہے، ان کو غیب پر ایمان کامل ہے، انہیں جہنم کی آگ کے جلا دینے کا ڈر ہے، انہیں اپنی نافرمانیاں کرنے کے بعد اس تمام چیزوں پہ یقین ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ عذاب ہوگا۔ اس کے برعکس ہم سب دنیا کی آگ پر یقین تو رکھتے ہیں کہ وہ آگ ہمیں جلا دے گی۔ کوئی ہمیں ملینز آف ڈالر بھی دے دے اور کہہ دے کہ 5 منٹ کے لیے ذرا اپنے ہاتھ کو اس آگ میں ڈالو، تو کیا ہم راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی آگ پہ تو یقین ہے، بالکل پکا یقین ہے کہ آگ ہمیں جلائے گی، لیکن وہ آخرت کی آگ جو کہ اس سے کئی 70 گنا زیادہ تپنے والی ہے، جو جلا دیتی ہے، جس پہ علماء کو یقین ہے، اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں یقین کامل ہو جائے تو ہم بھی علماء کی طرح، پاک باز لوگوں کی طرح پاک صاف ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اپنے یقین کو بڑھانا ہے اور پکا کرنا ہے۔ اور وہ کیسے یقین بڑھے گا، پکا ہوگا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تب پھر جا کے ہمیں ہوگا۔ تو میری عزیز بہنوں، ہمارے چھوٹے سے علم اور ہماری اس چھوٹی سی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، جو قوت سماعت دی ہے، سننے کی طاقت، جو قوت بصارت دی ہے، دیکھنے کی طاقت، جو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت، جو قوت کتابت دی ہے، لکھنے پڑھنے کی کتابت، ان سب کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، ان سب کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ ہماری صحت کا حساب دینا ہوگا، ہماری فارغ اوقات کا حساب دینا ہوگا، ہمارے رات اور دن سب کا پوچھا جائے گا، تم نے کیا کیا، کس سو کے، کھیل کود کے، باتیں کر کے، گپے لگا کے، غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، ادھر ادھر فالتو کاموں میں گزارا، یا اللہ کے احکام کو سمجھا، اللہ کے قرآن کو سمجھا اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا۔ کیا ہم سب تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کو جواب دینے کے لیے، ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دلوں سے پوچھیں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہمیں ملی ہے، کیا واقعی ہم اس ڈیوٹی کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نیکی کا حکم لوگوں کو کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں؟ ورنہ پھر ہم کس کی طرح ہوں گے؟ یہود نصارہ کی طرح، وہ جو ان میں سے فاسقین ہیں، جو کہ خدا نخواستہ جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ کے تمام احکام کو نہیں مانتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہمارے لیے، ہماری امت کو جو چنا گیا ہے۔
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب سے بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو، اور تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہم کو چنا ہے۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ہم کو اللہ نے چنا ہوا ہے اس لیے کہ ہمیں بھیجا ہے، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ یہ دو ڈیوٹیز ہمارے اوپر ڈالی ہے، اور کیوں؟ کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ پراؤڈ ہو کے ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اس لیے تم یہ دو کام کرتے ہو۔ اللہ کو اتنا یقین ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا واقعی ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو واقعی برائی سے روکتے ہیں؟ اور پھر کہا ہے کہ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی ان اہل کتاب کے سامنے جب یہ قرآن اور سب رکھا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایمان وہ لے آئے اور وہ مومن ہو گئے، لیکن بہت اکثر میجورٹی ان میں سے کافر رہی، اس کا انکار کرتی رہی۔ آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر 9 دفعہ تو صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ جو عظیم واجب فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہمارے اوپر 9 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے اندر سے 2 پارٹ ہیں، ایک تو ہے نیکی کا حکم کرنا اور دوسرا برائی کو سے منع کر دینا۔ تو جو نیکی کا حکم ہے جس سے معروف ہے، تو اس کو تو قرآن میں 39 ٹائمز آیا ہے۔ 39 ٹائمز سوچیں، اتنا بڑا حکم ہے کہ ہر وقت نیکی کا بتاؤ لوگوں کو، یہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اور سارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ہر وقت وہ لوگ نیکی کا حکم ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ صرف 9 ٹائمز آیا ہے۔ نہیں عن المنکر کا کام جو ہے اس میں قرآن میں 9 ٹائمز آیا ہے، مطلب اس کا ریشیو لیں تو ظاہر ہے امر بالمعروف کا زیادہ آیا ہوا ہے، نہیں عن المنکر کا 9 آیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیوٹی ہم سے ختم ہو گئی ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے، تو ہمیں اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں جیسا ہمارا شمار ہو جائے گا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کی کچھ آیات پر ایمان لاتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے؟ پھر کہا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، تو کیا سزا ملے گی تمہیں ان کو جو لوگ کہ ایسا کریں گے تم میں سے کہ کچھ کتاب پہ مان لے، امر بالمعروف کو مان لے اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دے، یعنی کسی کی چیز کو مان لے، جو دل چاہ رہا ہے اس کو مان لیا، جو دل چاہ چھوڑ دیا، تو اس کے سوا ان کو کیا ہوگا، ان کو کون سی سزا ملے گی کہ دنیا کی زندگی میں بھی تو رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا ہے اللہ نے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ تو میری عزیز بہنوں، اس عظیم ڈیوٹی پر عمل کرنا بہت ہم پر فرض ہے، اور یہ ایک جہاد ہے، ایک اسٹرگل ہے، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے۔ برائی کو روکنے کے تینوں طریقے ہیں، شرک اور کفر اور بدعت جب ہم دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، پھر اپنی زبان سے روکیں، اور نہیں ہوتا بالکل تو پھر آخر میں بالکل دل میں برا جانے، لیکن سے بہترین کیا ہے، قتال کریں، جہاد کریں، ہاتھ سے روکیں اس کو۔ نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے، رسولوں کو اسی لیے بھیجا، صحابہ کو اسی لیے بھیجا کہ تم جا کے سب کے جا کے پوری دنیا میں ایمان پھیلاؤ، اس کو پھیلاؤ، نیکی کا حکم کرو، برائی کو روکو۔ اگر نہیں ہوتا تو یہ اسلام کیا پھیل سکتا تھا؟ یہ جہاد کیا چاروں طرف، تمام رسولوں نے، نبیوں نے، سب نے برائی سے روکا، تو پھر تب جا کے انہوں نے پھیلایا۔ تو یہ ڈیوٹی کس کی آتی ہے؟ ہم لوگوں کی آتی ہے، ہم لوگوں کو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم روکیں گے نا کسی کو تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، وہ منہ بنا کے چلا جائے گا، ہماری جماعت سے نکل جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوالٹی کی فکر ہی نہیں کرتے، کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ارے اتنے کم لوگ ہماری جماعت میں آ رہے ہیں، نہیں تو ہم روکو نہیں، روکو ٹوکو گے تو پھر تو وہ نہیں آئیں گے لوگ، ہے نا؟ اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔
اسی طرح عزیز اقاربوں، ملنے والوں، دوست یاروں، سب کی برائیاں دیکھتے رہتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں، تو ایسے سوچتے ہیں کہ ان کو ٹوکو ہی نہیں، اگر ہم نے روکا ٹوکا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ تو پھر ہمارے پاس آئیں گے نہیں، ہم سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ تو ہمیں اپنی دوستیاں زیادہ پیاری ہیں، ہم اللہ کو راضی نہیں رکھنا چاہتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں دیا ہے ڈیوٹی، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہم نے زندگی کا مقصد ہی نہیں حاصل کیا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور لازم ہے تم میں سے ہمیشہ ایک امت، ایک جماعت ایسی رہے کہ وہ نیکی کی طرف بلاتی رہے، اچھے کام کا حکم دیتی رہے اور برائی سے ہمیشہ منع کرتی رہے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کیا ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات سے راضی ہے کہ وہ اس جماعت کا حصہ بنے کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں؟ کیا یہ ڈیوٹی صرف علماء کی ہے یا ہم سب کے لیے اس کو ہمیں سوچنا ہے؟ کیا ہم کو جنت حاصل کرنا ہے اور جہنم سے بچنا ہے یا نہیں؟ ہمارا ایم کیا ہے، ہمارا گول، اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں کیا فرمایا ہوا ہے، ہم ان کے یہودیوں کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ یہودی لوگ جو تھے ان کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، وہ جو بھی کر رہے ہیں کرنے دیتے تھے، اور وہ اس پر ڈٹ بھی جاتے تھے، ندامت کے بجائے اصرار کرتے تھے، وہی برائی کرتے جا رہے ہیں اور وہ کسی کو منع نہیں کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ سوچتے تھے ہمیں کیا پڑی ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں برائی سے روکوں، یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبی سما کانو یعملون، وہ کتنی بری بات ہے جو وہ کرتے تھے، وہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہودیوں کی یہ خوبی انہوں نے بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا۔ یہ یہودیوں نے کیا ہے کہ وہ لا یتناہون عن المنکر، وہ نہیں روکتے تھے برائی سے، تو اس کام کو تمہیں نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا روکتے ہیں؟ اب ہم سوچیں، ہر بات کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بار بار سوچیں کہ کیا واقعی ہم بھی یہودی کی طرح تو نہیں کر رہے کہ ہم اپنے جاننے والوں کو، پہچاننے والوں کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ان کو کرنے دو جو کرنا ہے، ہم تو بس بیٹھیں گے، اچھی طرح باتیں کریں گے اور خدا حافظ اس طرح۔ تو میری عزیز بہنوں، ہم سبوں کو یہود کی طرح نہیں منکر کو چھوڑنے کا بالکل بھی نہیں سوچنا ہے۔ ہمیں کام، ہم امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہیں منکر برابر کرتے رہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، نہ دوست کا، نہ احباب کا، نہ اولاد کا، نہ عزیز اقارب کا، کسی کا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جب واضح حکم آ گیا ہے، آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت میں بھی کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وما یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کے رسول تمہیں دے دے تو بس اسے لے لو، فخذوہ وما نہاکم عنہ، اور جسے منع کر دے اسے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے، بہت سخت بدلہ دینے والا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، ان ساری چیزوں کو سوچیں کہ کیا ہم لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ بات ہوتی ہے کہ یہی باتیں بار بار ہوتی ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ کیا بار بار سنے، لیکن ہمیں اس پہ، جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کر لیتے، ہم کو اس بات کو پڑھنا ہے، کہنا ہے۔ کتاب تو وہی ایک ہے نا، قرآن،
کتاب وہی ہے، اسی کو ہم سنیں گے، پڑھیں گے، بار بار کریں گے. اب کتنی چیز ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم سوچیں ایک دفعہ کہہ دینے سے تو کام نہیں ہوتا ہے. دن بھر میں بھی تو ہم کتنی باتوں کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی بار بار سننی ہوگی، پڑھنا ہوگا. دیکھیں اب بچوں کو دیکھ لیں، ہم نے پچھلی دفعہ کچھ اس کا بچوں کا ذکر کیا تھا کہ جیسے 7 سال کے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، تو ان کو کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے نماز کا ابھی سے دو تاکہ پریکٹس ہو. 10 سال تک وہ نہیں پڑھے تو پھر اس کے بعد انہیں سختی کرو، ان پہ مارو ڈانٹو تاکہ پھر وہ پڑھے. تو بچپن میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کوئی بھی غلط کام کرے گا تو اس وقت آپ اس کی عادت چھڑانا چاہیں تو بہت آسان ہوتا ہے اس کو کر لینا نا. لیکن اگر بڑا ہو کے وہی پکا ہو رہتا ہے تو پھر اس پہ بعد میں ان چیزوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم تمام چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں ون بائی ون، ہم اس پہ سوچیں کہ کس طرح ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، کون سے طریقے ہیں کہ ہم کو اس کو روکنے کے لیے بری باتوں کو ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا آگے. ورنہ تو درس دروس تو بہت ہوتے رہتے ہیں نا، ہر طرف ہی ہو رہے ہیں، محفل جم رہی ہے، ادھر آئے ڈسکشن ہوا، لیکن عمل ندارت کیوں؟ عمل ندارت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا یقین کامل ہی نہیں ہے. جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہماری واقعی میں ہم جلائے جائیں گے، یہ سب ہوگا، تو ساری چیزیں ہمارے دل میں آئے گی تبھی ہم ہو پائے گا. آپ چھوٹی چھوٹی سی چیز کی ہم مثال دیں، آپ کو تو بلکہ خود ہی پتہ ہے سب کو، لیکن ریمائنڈ کر رہے ہیں ہر چیز کو. جیسے دیکھیں ہم کہ اگر ہم نے روکا ہوتا برائیوں سے، اللہ تو ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول کی لعنت کس پہ ہے؟ بینک کے اوپر، ربا پہ، سود پہ. لیکن کیا ہم روک سکے ہیں؟ کتنا ہم ملوث ہو گئے. یہود نصارہ نے ہمیں، پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا؟ بیت المال ہوتا تھا نا، سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، اس پہ چلتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے ہمیں یہ پیپر کی بلز بنا کے اور بیوقوف بنا کے ہمارے سارے سکے کا وہ سارے نظام، بیت المال کا نظام، یہ سب ختم کر دیا. اور ہماری ساری جو پڑھی لکھی ساری قوم تھی، پورے لوگ تھے، ان سب نے ان کے سارے چالوں سے کوئی بھی نہیں سیکھ سکا، اور انہوں نے سب نے اپنے ملکوں میں بینک کھول لیا. آپ اسلامی ملک بھی کوئی دیکھ لیں، کہیں بھی پورے دنیا میں کیا ہے؟ سب بینک کے نظام سے چل رہے ہیں، اور اتنے اطمینان سے کہ پتہ ہی نہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے. جان رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، لیکن کتنے اطمینان سے ہر آدمی بینک کا سسٹم اپنا چلا رہا ہے، اسی میں مگن ہے. چھوٹی سی چیز، بس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں، دیتے ہیں ساری اتنی دولت، اس کے بعد ایک چھوٹا سا امتحان بتا دیا ربا اور سود حرام ہے، تو اس طرح سے کرو، بزنس کرو، لیکن یہ ربا سود نہیں لو. اسی طرح آپ دیکھیں عورتوں کا کیا ہے، ایک چھوٹی بات ہی ہے کہ عورتوں کو کہا ہے پلکنگ نہیں کرو آئی بروز کو. پورا میک اپ اور پوری اور کوئی چیز تو نہیں کہا نا، پوری باڈی ویکسنگ کرو، کچھ کرو، سب کچھ کر لو، لیکن ایک چھوٹا سا چہرے پہ ایک پتلا سا دھاگا سمجھ لیں کہ ذرا سی چیز کو کہا اس کو ٹچ نہیں کرو. لیکن ہم لوگ چھوڑتے نہیں، پارلر میں جائیں گے، پیسہ لگائیں گے، اس کو شیپ دیں گے کہ اللہ نے تو ہمیں خوبصورت بنایا ہی نہیں، ہم بنا سکتے ہیں اپنے کو خوبصورت. جا کے اس کو کتنا شیپ دیتے ہیں. چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ کا آرڈر جہاں آ جائے رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، یہ کہا ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اوریا لباس نہیں پہنو. اب دیکھو سی تھرو لان چلے، بالکل باڈی دکھ رہی ہے اندر سے، پورا کپڑے اتنے ٹائٹ پہن رہے، چست کے پورا نظر آ رہا ہے. اللہ نے منع کیا ہے عورتوں کو ایسے پہن کے کھلے مت نکلو، لیکن نکل رہے، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں، آپ ادھر سے گزر رہی ہیں، آپ کو کوئی شرم ہے یا کچھ نہیں رہ گیا. تو یہ وجہ کیا ہے کہ کوئی روکتا نہیں، یعنی کوئی برائی کو دیکھ کے سب لوگ ایسے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کتنا افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ آج ہم قرآن کی آیات بس وہی فتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ ہم دیکھتے ہیں کتنی چیزوں کو اور اس پہ ہم انکار کرتے جاتے ہیں، چھوڑو چھوڑو اتنا. اور اس کی وجہ سے معاشرے میں دیکھیں فرسٹریشن ہے، سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں ہر طرف. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اصل وجہ ترک ہے کہ ترک امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے. اور اسی کی مثالیں مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے، جتنی کرتے جائیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گی. کہ اس سے کوئی راہ فرار، نجات نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیسے ہم اپنے کو بچائیں. یہ کیونکہ یہ کام کس کا؟ صرف علماء کا تو نہیں تھا نا، علماء کا کام بے شک تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آئے مسجد میں، بڑے بڑے عربی میں بہت اچھے اچھے سے لیکچرز دیے اور چلے گئے، جمعے کی نماز پڑھی، لوگ آئے، سلام پڑھا اور پھر آگے چلے گئے. اور پھر ان کو کچھ حلق سے نیچے تو نہیں اترا.
کچھ سمجھ تو نہیں آیا نا ان کو. وہ تو بس آئے اپنا دیکھ لیا انہوں نے کہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں یہ عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے ایسی بات ہی نہیں کی کہ آپ اپنے دل کی گہرائی سے کہتے کہ دوسرے کے دل کی گہرائی میں اتر جاتی بات, پھر تو عمل کرتا نا کوئی. لیکن ہم تو ایسی بات ہی نہیں کر رہے نا. تو کیونکہ جب معصوم بچہ بھی کوئی شروع میں آتا ہے نا, جھوٹ بولتا ہے یا کچھ کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, تو اس کے والدین ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں. اگر اسی وقت اس کو سختی کریں اور کہیں نہیں ایسا یہ تو کرنا گناہ ہے, یہ منی شروع سے ہم بتائیں اس کو ہر چیز کو, تو بچہ چھوڑ دیتا ہے وہ عادت. ایسا نہیں ہے کہ نہیں چھوڑے گا. تو یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے اندر آتی جا رہی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو دیکھتے جا رہے ہیں لیکن ہم اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں. اب ایک ناسور ہو کسی کے اندر تھوڑا پھنسی لگ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, چاقو سے اسے کاٹتا ہے نا, تکلیف دیتا ہے, لیکن اس کو نکال کے جڑ سے پھینکتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اسی کے اندر رہنے دے گا, چھوڑ دے گا مزید تکلیف ہو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری امت کے اندر اتنی برائیاں ہیں, دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھے, ہم اس ناسور کو نکالتے ہیں نہیں نکالتے نا. ہم جتنی بھی چیزیں حرام ہے حلال ہے کسی کی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں, کوئی نہیں منکر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بس جو بھی ہے کرتے رہو, لا علاج, بالکل بیماری ہماری لا علاج ہو چکی ہے. ایکسکیوز می. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسومات کو آپ دیکھ لیں, غیر اخلاقی رسومات, غیر شرعی عبادات, مطلب غیر رواج پا چکی ہے ہمارے اندر. بدعتیں دیکھیے اتنی عام ہو چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو روکتے نہیں ہیں. جیسے عبادات کے اندر آپ دیکھ لیں, ربیع الاول آیا, محرم آیا, ابھی محرم گزرا ہے, پھر ربیع الاول آئے گا, ایک ایک مہینہ آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یہود نصارہ ہنود ان لوگ کو دیکھتے ہیں, کوئی دیوالی دشہرا اور کیا کیا مناتے ہیں, کوئی کرسمس منا رہا ہے, کوئی کچھ. تو ہم نے بھی سوچ لیا ہر مہینے ہم بھی عبادت ڈالیں گے. اللہ نے تو کہا ہے نا عید بقرعید دو ہمیں خوشیاں بتائیں کہ روزہ رکھو, پوری عبادت کرو, تو اس کے بعد عید کی خوشی مناؤ. پھر بقرعید کے اندر بتایا حج اس میں ہوتا ہے, اس طرح 2 عیدوں کا بتایا, اور تو کتنی عیدوں کو تو نہیں بتایا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی قبروں سے قریب جا رہے ہیں. ہمارے دن 365 دن ہماری زندگی کے نکل گئے ہیں جس میں ہم نیکیاں کر سکتے, وہ ختم ہو گئے, اور ہم تو اپنی قبر سے قریب جا رہے ہیں. اب کس خوشی میں یہ کینڈل جلا کے اور کیک کاٹے جا رہی اور ایک دوسرے کو کھلا کے مبارکباد دے رہے ہیں. ہم بچپن سے اپنے بچوں کو یہ کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ کیا ہمارے دین میں ہے؟ کیا ہمارے نبی نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ کس سے ہم سیکھ رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں اس بات کو؟ تو ایسا اسی طرح میلاد بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے کا دن ہی نہیں پتا ہے, مرنے کے دن کو وہ آپ میلاد بنا رہے, عید میلاد النبی. اب یہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں غریب سے غریب بھی ہوگا تو بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہوگا خود کھانے کو, لیکن وہ چندہ دے گا ضرور لائٹیں لگانے کے لیے. لائٹیں ہوں گی میلاد کے لیے, لڈو بٹیں گے, تو یہ ہوگا وہ ہوگا. مطلب انتہا ہو گئی ہے کہ ہم ایسی رسمیں ڈال کے, محرم آ گیا تو شربت بن رہا ہے, تو حلیم بن رہا ہے, رجب آ گیا تو کنڈے کی پوریاں بن رہی ہیں, شب برات آ گیا تو حلوے پہ حلوے بن رہے ہیں. 1-2 حلوہ نہیں, پہلے کہہ دیا ویس قدنی کو کیا نرم حلوے بنے تھے, تو اب انڈے کا, تو سوجی کا, تو وہ کاجو کی قتلی ہے, تو بادام. یعنی انتہا ہو گئی کہ بدعتوں کو بڑھائے چلے جا رہے. محرم آ گیا تو تعزیہ, حلیم بن رہا ہے, تو شربت ہے, فاتحہ ہو رہا ہے, مرثیہ ہو رہا ہے, گا رہے ہیں. پھر یہاں اس میں کیا ہو گیا, میلاد کے اندر نعت قوالی. پھر کچھ نہیں تو قبروں پہ پہنچ گئے, قبروں پہ چلے گئے, اندر پتہ نہیں کہ انسان دفن ہے کہ کتا دفن ہے کہ کیا ہے, وہ قبروں پہ بیٹھے چڑھایا جا رہے ہیں. دیکھ پہ دیکھ, مائیں کہتی ہیں بچوں سے چلو داتا دربار پہ دیکھ چڑھا دو, بچے ہزاروں لاکھوں لگا کے سارے غریبوں کو کھلا رہے. وہاں آ کے چرسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجاور وہاں بیٹھے, کام نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ یہاں تو پیسہ آتا ہی رہتا ہے. اب لوگ اپنا پھینکتے رہتے ہیں پیسہ وہاں جا کے ان کے لیے. وہ کیوں بھائی؟ اللہ آپ کی ہر جگہ سے سن رہا ہے. تہجد میں آپ اٹھ کے پکاریے, اللہ ہمیں یہ کام چاہیے, ہمارا یہ کام کر دے, تو اللہ تعالیٰ تو آپ کا گھر میں بیٹھے کام کرا. پھر آپ قبروں پہ جا کے کیوں, کس سے مانگتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں آپ قبروں پہ؟ یہ ساری چیزیں مطلب اتنا غیر شرعی چیزیں ہیں جو کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. کوئی مہینہ کچھ نہیں پتا, اپنے پاس سے
نکالے جا رہے ہیں، بدعتوں کی اضافہ کیے جا رہے ہیں، اور اسی پہ بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ سلک جیسے حرام کیا ہے مردوں کے اوپر، اب مرد بھی دیکھ لو تو ایک سے ایک سلک کے کپڑے پہن رہے ہیں۔ سونا حرام ہے، یہ موٹی موٹی انگوٹھیاں سونے کی دی جاتی ہیں، داماد کو دی جا رہی ہیں، آ رہا ہے تو وہ سب، مطلب یہ سب عجیب بات۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے میں نے نہیں کیا، میری امی نے بھی بہت موٹی بھاری انگوٹھی میرے میاں کو دی تھی شادی پہ۔ تو وہ کہاں وہ غائب ہوئی ہے، وہ جو میڈیٹرین سی تھا، سوئمنگ کے لیے گیا تو وہ سمندر میں یوں شادی کے فوراً بعد دور چلی گئی۔ سارے ڈاکٹر سوئمنگ کر رہے تھے، اتنا گوتے مارے کہ وہ مل جائے، انگوٹھی نہیں ملی، شروع ہی میں غائب کر دی اللہ نے۔ تو دیکھیں یہ ایسے ایسے ہوتا ہے کہ مطلب اس میں ایک ہنسی کی بات ہے لیکن دیا جاتا ہے، مطلب یہ پتہ نہیں شان ہے، اسٹیٹس سمبل ہے، کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ جو حرام ہے مردوں کے لیے مت دو بھائی، چاندی کی دے دو، وہ ہو جائے گا۔ آج کل تو وائٹ گولڈ کر کے وہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ اسی طرح سگریٹ ہے، ڈرگس ہے، یہ سب سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، دوسروں کو سگریٹ سے نقصان ہے، لیکن یہ ہم نے سیکھا دوسروں سے، اپنے دین میں تو تھا نہیں۔ اب وہ چیز نارمل ایک نارم بن گیا، کوئی کسی کو منع ہی نہیں کرتا، وہ تو سگار لے لے کے فیشن سمبل بن گیا ان کا۔ اسی طرح بے پردگی اتنی عام ہو گئی ہے کہ شریف خاندانوں میں آپ دیکھ لیں کہ خواتین جو ہے شرعی پردہ تو خیر دور، اب تو خیر تھوڑی عقل آ رہی ہے، کافی لوگ کرنے لگے، لیکن شرعی پردہ بہت دور ہو گیا، کافی زیادہ محرم نامحرم رشتہ داروں کی موجودگی میں بس اسی طریقے سے سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میک اپ میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، قہر لگا رہے ہیں، اور لڑکے لڑکیاں اسٹیپنگ کر رہے ہیں، اور مایوں مہندی میں ڈانس گانا ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کے تو دوپٹے غائب ہیں، لڑکوں نے گلوں میں دوپٹے ڈال لیے ہیں، وہ لڑکیوں بن گئے ہیں۔ ایک تماشا ہے بھائی، جو انڈین موویز میں جہاں جہاں دیکھتے ہیں نا، ہر ملک میں ساری جگہ کے مسلمان بچے ہیں پورے دنیا میں، وہ ان کو کاپی کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنی بھی غلط الٹی سیدھی باتیں ہیں نا منکرات کی، وہ سب کریں گے، کوئی روکے گا تھوڑی، اور سب بیٹھ کے ہنسیں گے، بولیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ناچ گانا کریں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، طوائفوں کو بلاتے تو لوگ ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، وہ لوگ میراثی لوگ، یہ لوگ گاتے ساتھ تھے شادی وادی میں نا۔ اب کیا ہو گیا کہ اپنے گھر کے شریف گھرانوں کی عورتیں بچیاں اور سب بیٹھ کے ناچ گانا کرتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ واہ تم نے کیا اسٹیپنگ کی تھی، کیا زبردست ناچتا ہے۔ تو یہ میوزک جو حرام چیزیں ہیں، ناچ گانا، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور یہ اسی طرح جتنا اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، ڈانس ہے، کانسرٹس ہیں، اسٹیج ڈرامہ ہے، ڈش، یہ سب کو اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے سب نے۔ کوئی برائی کو روکنے والا تو ہے نہیں، برائی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ کسی کا روکنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کیا ہے، 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے اوپر امر حق ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا، اس دوسرے راستے پہ ہو لے گا، تو ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے، ڈویلنگ پلیس ہے، وہ ابدی رہائش گاہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو ہم ترک منکرات نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ، ڈھیل دیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نہیں مان رہے ہو نا، تو جاؤ، تمہیں تو وہی پسند ہے، ان کی جس سے سیکھ رہے ہو، جو تمہارے نبی نے بتایا تھا وہ تو تم نہیں کرنا چاہتے نا، تم تو وہ کرنا چاہ رہے ہو جو دوسرے یہود نصارہ ہنود وہ کر رہے ہیں نا، تو جاؤ کرتے رہو، چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو جب ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ ہم بہت پیسے والے، دولت والے سب ہیں، لیکن ہم وہی برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہم سے بہت سخت ناراض ہے۔
اور وہ جہنم میں ہمیں ڈالے گا. اس لیے اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے رہا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جاؤ بس اب یہی کرتے رہو تم. تو اسی لیے اب ہم کو شروع سے اپنی اپنی خود اصلاح کرنی ہوگی, اور جہاں جہاں کوئی غلط کام دیکھیں گے ہمیں فوراً اٹھ کے روکنا ہے, منع کرنا ہے. آج کل یہ جو برتھ ڈیز آپ لوگوں نے سبھی نے کر لیا ہے کہ تحفے بانٹو اور کیک کاٹو, مجبور کر دیا. یعنی غریب غریب گھر میں بھی بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کیا کیک کاٹ رہا, اپنے ماں باپ سے کہیں گے چاہے آپ ماسی ہو چاہے کوئی کام ہو آپ ذرا کیک ہمارے لیے لا کے دو. اب وہ بیچاریاں کریں گی جو بھی کام بڑوں کا دیکھ دیکھ کے, پھر وہ بھی جا کے لاتی ہیں کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اگر شروع سے بتا دیں کہ ہم تو اپنے قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے تو مرنے کے دن قریب آ رہے ہیں, تو بچے اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ آپ بچپن سے انہیں سمجھائیں تو وہ سمجھ لیں گے. آج کل آپ دیکھیں مانیٹر کر نہیں پاتے ماں باپ, اب تو انٹرنیٹ پہ اس طرح چھوڑ دیا گیا بچوں کو, چیٹ روم میں جا کے گیمز کھیل رہے ہیں, اور تو جا کے ایسی ایسی باتیں کر کے ماں باپ نے تو چھوڑ دیا کہ اب کون بیٹھ کے ان کے رشتے ڈھونڈے, وہ تو سبھی اپنے اپنے خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں نا, سارے کر رہے ہیں پتہ نہیں اسی میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں. کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے, کوئی یہ, یہاں تک کہ ابھی تھوڑے دنوں پچھلے دنوں کی آپ کو بات بتائیں, ہمارے پاس ایک یہاں پہ کام کرنے والی ایک لیڈی, مکہ مکرمہ میں ہوں, تو یہاں پہ وہ کام کرنے والی بنگالی لڑکی آئی, تو وہ کہنے لگی کہ اس کا ہسبینڈ یہاں پہ ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا جہاں ڈاکٹر صاحب تھے یہاں ایڈمٹ, تو وہاں پہ وہ کام کر رہا تھا. تو اس نے بتایا کہ میں نے کہا تم گاؤں کی لڑکی ہو, تم نے سٹی کے ڈھاکہ کے لڑکے سے کیسے شادی کی؟ تو اس نے کہا میں ٹک ٹاک بناتی تھی اپنی, اس نے مجھے پسند کیا شادی کر لی. آئی واز سرپرائز, میں اتنی حیران کہ گاؤں میں انڈیا میں پاکستان میں یہ ایسے حال ہو گیا کہ یہ لڑکیاں اپنا, میں نے کہا اچھا, وہ کہتی میں دکھاؤں, اس نے دکھایا ٹک ٹاک, اور وہ ایک نارمل سی لڑکی وہ لپ سنگنگ کر کے دوسرے کے گانے لگا کے اپنے ایکٹنگ مار مار کے وہ اس نے فوٹو بنائی, اس لڑکے نے اسے پسند کیا اور شادی کر کے سعودی عرب لے آیا. کہاں بتائے وہ ایک گاؤں کی بچی, وہ یہ ہو رہا ہے. تو ماں باپ تو خوش ہے نا کہ بچیوں کا, لڑکے لڑکیوں کی اس طرح شادیاں ہو رہی, ہمیں تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی, نہ ہمیں دین ڈھونڈنا ہے, نہ ہمیں اخلاق ڈھونڈنا ہے, نہ کچھ کرنا ہے, ہمیں تو چھوڑ دو بس. تو یہ چھوڑا گیا ہے. تو یہ تو اس میڈ سے میں نے سن کے سیکھا, بلکہ میں نے کہا یہ میں بتاؤں گی لوگوں کو کہ دیکھو یہ حال ہو گیا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ. اور وہ بڑا خوش, اور واقعی دونوں بہت خوش ہیں. تو اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں ایسے ہی لوگ خوش رہ رہے ہیں تو کیوں نہ کریں. تو اتنی گندی گندی سائٹس ہیں, وہ بلاک نہیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ, بچے کیا دیکھ کے کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا ہے. اسی طرح بینک میں دیکھیں کریڈٹ کارڈ نہیں ہوگا, اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. یہود نصارہ نے ایسا جال میں ہمیں پھنسایا ہے کہ حلال حرام کی تمیز چھوٹ گئی ہے, بالکل ہی ختم ہو گئی ہے, اور سودی نظام میں ہم سب مل کے اسی میں گم ہو گئے. اور نہ ہی کوئی بیت المال بنانے کا سوچ رہا ہے, نہ کوئی مسلمان اٹھ کے کھڑا ہوتے ہیں, نہ علماء حضرات کہتے ہیں. اتنی نالج ہے علماء کو, اب یہ لوگ اٹھ کے کیوں نہیں کھڑے ہو کے بناتے؟ اپنے اپنے ملک میں اگر ہر مسلمان بنانے لگے, بیت المال بنائے, اس سے جا کے لوگوں کو زکوٰۃ خیرات دے, اس سے یہ سب کیا نہیں ہو سکتا. آخر ہمارے بچے جا کے اپنی ساری عقل اپنی سب لگا دیتے ہیں یہود نصارہ کی خدمت میں نا, وہیں جا کے انہیں کو اپنے ٹیلنٹس, اپنی پڑھائی, اپنی وہ سب کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہود نصارہ کا کام کر رہے ہیں. اپنے ملک کا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مسلمانوں کا تم کیا کام کر رہے ہو؟ سب نکل جاتے ہیں باہر, چلے گئے, ان کی نیشنلٹی لے لیں گے, ان اپنی جو پاور ہوتی ہے ہاتھ کی مین پاور, وہ بھی اپنی نالج جو ہے, انٹیلیجنس, اپنا سائنس سے دماغ, ڈاکٹرز, اپنی صلاحیت سب لے جا کے, اپنا کباڑ تو اپنے ملک میں رہ جائے, اور جن کے پاس جو نالج ہے وہ جا کے ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ترک نہیں عمل منکر, یعنی ہم برائیوں کو نہیں روک رہے ہیں, تو اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم شروع سے روکتے جائیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو میری عزیز بہنوں, ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر چیز کو روکیں, کیونکہ ہمیں ایک بات پتا, یہ ذرا سا بند کر لیں گے, یہ کون اتنا آ رہا ہے بار بار, پلیز آف کر لیں. کوئی آف کرے گا اپنا؟
اچھا ایک بات ہے کہ جب ہم یہ برائی کو جب ہم علانیہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ہم ساری گناہ جب چھپ چھپ کے آپ کر رہے ہیں کچھ، وہ تو اللہ معاف کر دے گا، آپ مانگیں گے معافی لیکن معاف کرے گا اللہ، لیکن علانیہ گناہ وہ کبھی نہیں معاف ہوگا۔ بخاری میں اور مسلم شریف میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کی تمام امت معافی کے لائق ہے سوائے علانیہ گناہ کرنے والے۔ تو بہنوں آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ گناہ اتنے زیادہ کریں جو علانیہ کرتے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی ہے، گناہ کرتے تو یہ گناہ تو معاف بھی نہیں ہوں گے۔ اب ہم یہ جو کرتے جا رہے ہیں نا گناہ جس کے لیے کہ ہمیں معافی بھی درکار نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں کہ اب جب گناہ کر کے انسان سمجھتا ہے نا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، نہ ہم بدعتیں کر کے نہ میلاد کر کے نہ یہ سب کر کے ہم گناہ تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں نا ان سب کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو ہم اس سے کیسے معافی مانگے؟ ہم تو مانگتے ہی نہیں، اور پھر ہم علانیہ کرتے ہیں، تو جتنے بھی علانیہ گناہ ہوں گے جسے آپ معافی بھی نہیں مانگتے اور غیبت بھی کرتے ہیں تب بھی اس کی بھی کہاں، سب چیزوں کا یہ اس سے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ کل امتی معافین الا المجاہرین، جو دکھا کے کرتے ہیں، بہت سے لوگ زنا کریں گے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بڑے شان سے جا کے بتاتے ہیں ہم نے تو فلاں کے ساتھ رات گزاری، فلاں کے ساتھ، یہ یعنی اوپنلی اپنی گناہ کا کیا کہتے ہیں ہندی میں پرچار کہتے ہیں نا، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کہ بتاتے ہیں اس پہ پراؤڈ ہوتے ہیں، تو یہ کبھی بھی نہیں معاف نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دیکھیں کیسی آیت ہے سورہ توبہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اس طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیات جو ہیں کتنی خطرناک قسم کی ہیں، اور ہم بڑے بڑے اطمینان بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب آج سے انشاءاللہ تہ دل سے توبہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم منکرات دیکھیں گے تو ہم نہیں علی المنکر کا فریضہ ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب جب بھی دیکھیں گے کسی سے نہیں ڈریں گے، اور ہم سب کو آگے بڑھ کے ان کو سب کو منع کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ آج ہم نے اپنے دین پر عمل نہیں کر کے خود کو برباد کر لیا ہے، نہ کوئی کسی کو برائی سے روکتا ہے نہ ہی کوئی رکنے کو تیار ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم نے امر بالمعروف نہیں منکر کے فرض کو کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ اور یوم آخرت میں ایمان میں کمی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے، جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ تیز ہوگی وہ ہمیں جلائے گی، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اخلاص میں ہماری کمی ہے، کہنے والے میں یا سننے والے میں، یا تو کہنے والا بہت اونچی اونچی باتیں کر جاتا ہے جو کسی کے دل میں اترتی ہی نہیں ہے، اور یا پھر سننے والا دل لگا کے بات ہی کو نہیں سنتا، کہتا ہے بس آؤ اٹینڈ کرو اور چلے جاؤ۔
یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہے، اسی وجہ سے یہ ہم نہیں چھوڑتے بری بات کو۔ تیسری یہ کہ دینی ذوق کی کمی، دنیا میں اتنی مصروفیت ہے، اتنے فنکشن، سب کے لیے ٹائم نکلتا ہے، لیکن دین کے کام کا ذوق کی ہماری اتنی کمی ہے کہ ہمیں دین کا سن کے دوڑے بھاگے آتے نہیں۔ ایسا آپ سب میں تو ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ 2 منٹ کے اندر آ گئے آپ لوگ، بہت اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور پھر کبھی بھی ایسی کوئی غلطی ہو تو اسی طرح دوڑا کرے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑا کرے۔ اچھا، تو امر بالمعروف سے بچنے کے لیے ماں کو چاہیے شروع سے اپنے بچے کو نا ہر چیز سمجھائے، اچھائی برائی۔ یہ ماں کی گود سب سے بڑی، سب سے پہلی گود کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے۔ اگر ماں صحیح طریقے پہ اسلامی اس پہ چل رہی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بچے ضرور شیطان سے بچ پائیں گے۔ ماں جب اپنے کو بھی بچائے گی، بچوں کو بچائے گی، کیونکہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو ہر ماں کا دل چاہے گا نا کہ ہم خود بھی بچیں، ہمارے بچے بھی۔ آج ہمیں دیکھیں، امریکہ حکم دیتا ہے امر بالمعروف نہیں منکر کے ادارے یہ ختم کر دو، یہاں سعودی عربیہ میں بھی اور جگہ بھی، تمام اپنے مسلم ممالک میں، تو ہم وہ ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان سے ختم کروایا تھا اور وہاں پہ بھی اتنی زیادہ اوریانی پھیل گئی تھی، حالانکہ وہاں اسلامی نظام تھا پہلے۔ تو یہ سب مطلب یہ ہم دوسروں کی غلامی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر جب ہمارے پاس کیا اچھا دین نہیں ہے، ہم کیوں یہود نصارہ کی غلامی کریں؟ ہم اپنے نفس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ نفس لوامہ ہم سے جو کہتا ہے، کیوں ہم نفس ہمارا کی باتوں میں آ کے پھر جاتے ہیں؟ آج دیکھیں ہم شیعہ کرتے ہیں، لیکن آج دیکھیں ایران میں کیا حال ہے، کس طرح انہوں نے اپنی بہادری دکھائی، کس طرح انہوں نے اٹھ کے آنکھیں دکھا کے اسرائیل اور امریکہ کیا حشر کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ ان کا ایمان ہم سے بھی زیادہ سنی، جو ہم اپنے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ دیکھیں آپ، ایمان ان کا زیادہ اچھا ہے۔ وہ کتنا آگے بڑھ کے وہ انہوں نے دکھایا نا کہ ہاں اللہ کے اوپر، کم سے کم اللہ پہ وہ یقین تو رکھتے ہیں نا، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت دی کہ یہ سب کچھ کر سکے آج۔ تو ہم سب اس پہ پراؤڈ ہو رہے ہیں۔ تو کاش ہم سب ایسے ہی ہو جائیں اسی طرح سے، اور ہم سب مل کے اس طرح اللہ کے دین کو پکڑ لیں بہت مضبوطی سے، تاکہ ہم سب کی فلاح ہو سکے۔ آپ دیکھیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36-40 میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين۔ دیکھیں سخرف کی آیتیں، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو گیا، غافل ہو گیا ہے، یعنی اندھا ہونا ریئل معنوں میں آنکھ سے اندھا نہیں بلکہ غافل ہو گیا ہے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جب آپ اللہ کے احکام پہ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے وہ شیطان، اور پھر بلا شبہ وہ شیاطین جو ہے انہیں سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، جب وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے۔ اور وہ یہ یعنی شیطان ان کا ایسا ساتھ دیتا ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پہ ہے، حتیٰ کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا، یعنی وہ شیطان اس وقت کیا کہے گا؟ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی نکلا۔ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان خود ہی گمراہی میں ڈوبنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو نہ نبی کوئی راہ دکھائے گا، نہ آپ کے پیر مرید دکھائیں گے، کچھ بھی نہیں، کسی کے پیچھے جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔
ہم سب کو اللہ نے عقل دی، ہم سب کو اپنے کو خود بچانا ہے۔ آج دیکھیں ہم کتنی غیر اسلامی رسم و رواج میں، غیر شرعی لباس پہننے میں، ان سب میں اپنے عزیز اقارب سے، احباب سے کتنا شرم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پرانے ویسے آؤٹ ڈیٹڈ کپڑے پہنے تو وہ ہمیں بہت بیکورڈ کہیں گے، لیکن ہم اپنے اصل مالک، اپنے اصل خالق، اپنے معبود حقیقی، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا اس سے نہیں ڈرتے کہ اگر اس کے سامنے ہمیں شرم نہیں محسوس ہوتی، نہ ہم اس کی ناراضگی کی فکر کرتے ہیں، نہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں تو جہنم سے کون بچائے گا؟ ذرا سوچنے کا وقت ہے، سوچیے اس بات کو کہ آج ہم میں سے اگر کسی کی آنکھ بند ہو جائے تو یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے ماں باپ یا بہن بھائی یا میاں بیوی یا دوست احباب، بیٹے بیٹی اولاد جو ہے، یہ کیا ہم کو اپنے بیڈ روم میں جگہ دیں گے کہ چند گھنٹوں کے لیے بھی کوئی کہہ دے کہ اپنے لونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، گیسٹ روم میں کہیں تھوڑے چند گھنٹوں ہی کے لیے رکھ لو، چند دنوں کی بات تو الگ ہے، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے رکھ لو تو کیا کوئی رکھے گا؟ نہیں رکھے گا نا۔ سب تیار ہو جائیں گے کہ جلدی سے قبر کھدواؤ، یہ میت پڑی ہے، سب سے پہلے تو ہمارا نام ہی ختم ہو جائے گا نا۔ امی ابو جو پکارتے تھے، خالہ خالو اور جو بھی دادا دادی پکارتے تھے، سب کہیں گے میت ہے، اب یہ میت نام تو وہیں سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تیاری کریں گے، جلدی سے گڈھا کھودو، قبر ڈھونڈو، ان کے لیے ہمارا دوسرا گھر ڈھونڈا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ اٹھا کے سب کو میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفناؤ، میت کو لے چلو، گاڑی بلواؤ اور اس کو دفناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، بس ختم۔ اتنا ہی سے رشتہ ہے نا ہمارا، تو ہم اسی رشتے کے لیے ہم پوری اپنی جان کھپاتے رہتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے سوچیں، بالکل سیلفش ہو کے اپنے لیے سوچیں کہ ہمارا اصل گھر ہے کون؟ یہ بہو بیٹیاں، یہ داماد، یہ دوست، یہ احباب، یہ اس کے چکروں میں، ان کی خاطروں میں جو ہم دنیا کے اندر لگے ہوتے ہیں رات دن، تو کیا یہ ہمارے جو کوئی کام نہیں آنے والے ہیں؟ ختم ہو جائے گا، ان سے ٹیمپریری رشتہ ہے، دنیا میں آئے تھوڑا سا رشتہ اللہ نے بنا دیا، بس اتنا ہی تو ہے نا۔ صرف ایک سب سے پیارا رشتہ جو ہوتا ہے اولاد کا ماں باپ سے، کہ مرنے کے بعد بھی ان اولاد کے نیک کاموں کا وہ صلہ ہمیں ملتا رہے گا بے شک۔ اس لیے بچوں سے کس لیے اولاد سے محبت کرتا ہے انسان؟ اسی لیے کرتا ہے کہ یہ نیک صالح ہوں گے اور یہ مرنے کے بعد بھی ہم اگر دفنا کے بھی آئیں گے تب بھی ان کے نیک اعمال کا صدقہ جاریہ ہمیں ملتا رہے گا، یہ ہمارے لیے جو نیکیاں کریں گے بس، اور بقیہ سارے رشتے سب بیکار ہیں۔ اسی لیے دیکھیں اپنے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کیا سکھایا، اپنے بعد اپنی اولاد اور ماں باپ سب کے لیے دعا کرنا۔ ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، انہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے، ان سے رحم کا رشتہ ہوتا ہے جس کو توڑنے کا بھی منع ہے۔ رحم کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے کتنا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا کہا ہے، لیکن اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے قرآن میں اور حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیسے کہ دعائیں قرآن کی کیا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہاں کہا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو سیلفش ہونا سکھا دیا نا کہ رب اغفر لی، ہم پہلے اپنی دعا کرتے ہیں، ہم پہلے اپنے والدین کی نہیں کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں ولی والدیہ، پھر کہتے ہیں ولی المومنین، اس کے بعد مومنوں کے لیے یوم یقوم الحساب، کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو بچا، لیکن پہلے اپنے لیے۔ اس لیے دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے لیے پہلے سوچیں۔ اسی طرح ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں بھی یہی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو مجھے سکھا دے نماز، اور پھر اس کے بعد کا ومن ذریتی، اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے، ہے نا، ربنا وتقبل دعا، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اسی طرح آپ دیکھیں ربنا اغفر لنا، پہلے سب سے کہتے ہیں اے میرے رب تو ہمیں معاف کر دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس کے بعد اپنے بھائی بہن جو ہمارے ایمان میں جو آگے ہم سے سبقت لے گئے ان کے لیے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اسی طرح ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلے کیا دعا کی، اللہ ہی نے سکھائی انہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا دے، ومن ذریتنا، اس کے بعد کہا
اور پھر ہماری بچوں میں سے بھی امتن مسلمتن لک جو مسلمان ہوتے آگے سرنڈر کرے والینا مناسکنا وتب علینا، سب جو بھی دعائیں آپ دیکھیے گا زیادہ تر میجورٹی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے لیے پہلے دعا مانگو، یعنی کہ دین کے اندر سیلفش ہونا، اپنے لیے دعا کرنا، یہ سنت، یہ ثابت ہے سنت سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے حکم سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو پہلے اپنے لیے دعا کریں، اپنے کو سدھاریں، اپنے لیے سیلفش ہو کے دین کے معاملے ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، دنیا کے معاملوں میں دوسرے کو ترجیح دیں لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ 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 اپنے آپ کو ترجیح دیجیے اور اپنا خیال رکھیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ جب آپ اپنی اصلاح کریں گے تو آپ کا کہنے کا منہ بھی ہوتا ہے نا دوسرے کو، کہ ہم دوسرے کو پھر نیکی بتا سکیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا ہے کہ دوسروں کا بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھانے والا، یہ قیامت میں آیت نمبر 15 کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی تک سے کیا کہا، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرما دیا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی، اے فاطمہ، انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا بنت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی مانگ لو، ہم سے سوال کر لو، من مالی ہمارے مال میں سے، ما شئتی جو تم چاہتی ہو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، یعنی جو چاہو یہیں دنیا کے دن مانگ لو، قیامت کے دن میں بارگاہ یزدی میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جب انہوں نے کہہ دیا اپنی بیٹی سے تو آپ اب اپنے لیے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ کیا ہم لوگ کسی کے کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا، ہم سب اپنے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس کو یاد رکھ لیں کہ کوئی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، آپ نے گناہ کیا ہے آپ کو گناہ کا ملے گا جزا، اور جو آپ نے ثواب کیا اس کے ثواب کی آپ کو جزا ملے گی، ہر چیز کے سزا اور جزا جو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے نا وہ آپ کے اپنے کرنے پہ۔ اس لیے میری عزیز بہنوں، دین کے احکام میں سیلفش ہو کر اپنے لیے سوچئے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کے یہ سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کام نہیں آئیں گے تو ہمارے ماں باپ، ہمارے بیٹے بیٹی، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کوئی بھی کام نہیں آنے والا۔ تو جن کی خوشی کے لیے ہم رات دن اپنے کیا کرتے ہیں، فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز قضا کر دیتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پہ دیکھیں، کبھی کوئی دعوت ہے، شادی ہے، اس میں کبھی صبح بچوں کو نہیں اٹھا رہے کہ ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، ان کو بھی نماز کے لیے ہمارا فرض ہے نا، جو جاگ رہے اس کا فرض ہے کہ دوسرے سوتے کو اٹھائے، تو ان سب کو اٹھانا کرنا یہ سب ہم سے پوچھ ہوگی نا، تو ہر ایک قدم پہ سوچیں کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں، ہمیں حساب دینا ہے اللہ کو جا کے، تو ہمیں اپنا ہی حساب نہیں دینا ہے بلکہ ہمارے انڈر جو بھی ہے، ہم جس کے گارجین بنے ہوئے نا اس دنیا میں، ایسے ہی فری کے گارجین نہیں بن گئے، ہمیں ان کا بھی حساب دینا ہے، جیسا کہ مسلم و بخاری کی حدیث ہے کلکم راعین و مسئول عن رعیتہ، تم سب بااختیار ہو، تم سب ہر ایک کے اختیار میں، جو لوگ بھی ہیں ان کا بھی حساب تمہیں کو دینا ہے، یہ سمجھ لے۔ یعنی جو بھی ہماری اولاد ہمارے انڈر میں ہے نا، ماں باپ کے انڈر میں ان کی اولاد ہے، ان کے متعلق سوال ہوگا، کسی ملک کا حکمران ہے تو اس کی رعایا اس کے متعلق اس سے سوال ہوگا، تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا، تو کتنے اسلامی قانون نافذ کیے، کتنا ان کے اوپر ٹیکس لگایا، زکوٰۃ کیا، ہر چیز کا۔ اسی طرح ہمارا فرض ہے کہ کم سے کم ہماری اولاد تو ہمارے انڈر میں ہے نا، اس کی تو ہم تربیت کر سکتے ہیں، تو ان کا تو ہمیں حساب ہر حال ہی میں دینا ہے۔ اسکول کے ٹیچر ہوتے ہیں، ان سے حساب ہوگا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا پڑھایا، مولوی صاحب امام بنے ہوئے مسجد کو، ان سے بھی حساب ہوگا کہ تم نے اپنے خطبوں میں سے کیا ان کی تربیت کی، یہ تمام چیزوں کا حساب تو دینا ہی دینا ہے نا۔ اسی طرح حدیث آتی ہے ابن ماجہ کی ہے اور ابو داؤد کی ہے، جبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جو ان میں رہتا سہتا ہو اور گناہ اور معصیت بھی کرتا ہو، یعنی نماز بھی چھوڑ رہا ہے، روزہ بھی چھوڑ رہا ہے، شرعی پردہ بھی نہیں کرتا، سود بھی لے رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، حرام کام بھی کرتا ہے، ان تمام ٹائپ کی وہ باتیں کر رہا ہو
اور وہ اس شخص کو اس گناہ سے ہٹا کر صحیح راستے پر لانے کی قوت بھی رکھتا ہو. یعنی ماں باپ ہیں یا بڑے جو بھی ہیں، ان کے اندر یہ پاور ہے کہ دے کین ڈو سم تھنگ، وہ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو اس کو وہ صحیح راستے پر اگر نہیں ڈالیں گے تو ان پر ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور اپنا عذاب بھیجیں گے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم آرام سے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ ہم لوگوں سے سوال ہوگا. اور بہت سے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں، شاید واللہ عالم کی طرح صحیح ہے، کہ یہ جو آج کل اتنے نمازی پرہیزگار لوگ، تہجد گزار لوگوں کو آپ دیکھیں کہ موت سے پہلے بھی ان کے اوپر اتنی سختیاں ہوتی ہیں، اتنی قبل دنیا میں بھی ایسی ایسی تکالیف میں عرصے سالوں پڑے ہوتے ہیں بیماری میں. تو واللہ عالم اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب تو نہیں ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. ہم سب کو ہمیں نہیں پتا کہ آیا کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کا حساب کتاب ہو رہا ہے یا اللہ ان پہ سے گناہیں دھو رہا ہے، کیا ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی اس میں ہے کہ ہمت اگر دیتا ہے کہ تم اس کی اصلاح کرو. تمہارے ماتحت جو بھی ہے، تمہاری خاص کر اولادیں ہیں یا تم تبلیغ کا کام کر رہے ہو، تو تمہارے انڈر میں تمہیں ماننے والی، تم سے پیار محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور وہ عمل کر لیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو صحیح صحیح بات بتائیں، تاکہ ہم اپنے اوپر اسلام جو قائم کریں گے تو اس کو دیکھ کر وہ بھی خود اپنے اوپر بھی اسلام قائم کریں گے. یہ مبلغ نے تو بتا دیا، لیکن اب ہمیں عمل کرنا ہمارا کام ہے نا. کیونکہ اس میں سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو، اپنے حال کو نہیں بدلتے. تو جب آپ خود ہی اپنا حال نہیں بدلیں گے تو اللہ کیوں بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے دکھا رہے ہیں نا سب. تو اس لیے بہت بہت سیریسلی آپ سب کو اس ٹاپک کو سوچنا سمجھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جیسا کہ سورہ فاتر میں بھی آپ دیکھیں آیت نمبر 45 آخری آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اس میں کہا ہے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار بھی نہیں چھوڑتا. ما ترک علی ظہرہا من دابہ. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زمین پہ چھوڑتا تھوڑی، کیونکہ ہم سارے ہی گناہ کر رہے ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. جو انسان کر رہا ہے نا اس پر اگر اللہ نے پکڑنا شروع کر دیا ہوتا تو زمین پہ تو کوئی بچتا ہی نہیں، زمین کی پشت پہ چلنے والا. لیکن اس کے بعد کہا ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے ڈھیل دے دیا ہے، یؤخر کر دیا ہے. یہ اپنے عذاب کو یؤخرهم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت کے لیے، ایک ٹائم مقررہ وقت کے لیے جو اجل ہے ہمارا، تو وہ اللہ تعالیٰ اسی پہ اس وقت سزا دے گا. تو وہی اسے اس ٹائم میں سزا دے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے. یہ نہیں سمجھو کہ ڈھیل مل گئی ہے اور ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں دنیا پہ، الٹا سیدھا کام کرے اور اللہ کوئی حساب نہیں ہے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے جس طرح انسان پہ پرسنلی کتنی کتنی بیماریاں آتی ہیں، ان کے اوپر ایک مصیبتیں آتی ہیں، اسی طرح قوموں پہ بھی آتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ ہریکین آ گیا، کیٹرینا آ گیا، سمندر کے اندر ارتھکویک آ گیا، زلزلہ آ گیا، کشمیر میں، پاکستان میں، امریکہ میں فارسٹ میں آگ لگ گئی، کتنے مطلب سونامی آ گیا، انڈونیشیا میں دیکھ لیجیے ادھر. تو یہ سب جو ہے ایک ٹائم مدت تک اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل دینے کے بعد کیا کرتے ہیں، رسی کھینچتے ہیں. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ عذاب دکھا دکھا کے کیا کرتے ہیں کہ اب سے بندہ صحیح ہو جائے، اب سے تو بندہ صحیح ہو جائے. تو جو اس سے بات سیکھ لیتا ہے، جو نصیحت حاصل کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو وہ تو پھر ظاہر ہے کامیاب ہو گیا. اس نے دنیا ہی میں توبہ کر لی اور اس کی اصلاح ہوگی. اور جس نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا
تو بس اس کا تو حشر نشر ہوگا. تو اس لیے جب بھی دنیا میں کوئی دیکھیں کوئی عذاب، اپنے اوپر بھی دیکھیں کوئی مصیبت آئی، تو سوچیں کہ آیا ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا امتحان نہیں، بلکہ یہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آ رہا ہے ہمارے کوئی غلط کام کی وجہ سے. دونوں ہو سکتا ہے نا، نو بڈی از شیور کہ کیا ہے. تو ہم سب کو اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کام کرنا ہے. ہم سب کو خود اپنے پاس اسلام لانا ہے، اپنا خود عمل کرنا، اپنی اولاد کو بھی کروانا ہے، ان کو بتانا ہے. پھر اس کے بعد اپنے عزیز اقارب و دوست احباب پہ بھی محنت کرنا ہوگا، اور اپنی دینی ذمہ داریوں کا احساس ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے روکیں. مین کام یہ کیا ہے اس دفعہ جو ہم نے ترک بتایا کہ ترک نہیں ہے منکر کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اس قدر برائیاں پھیلی ہیں. تو ہمیں اب اپنی اس ڈیوٹی کو پوری کرنا ہے. جہاں بھی دیکھیں گے ہم کوئی برا کام، اللہ سے وعدہ کریں، عہد کریں، آج پکا وعدہ کر کے اٹھیں یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ ہم جہاں بھی نافرمانی دیکھیں گے، آپ کے احکام کی نافرمانی ہوگی، ہم بڑھ کے انہیں روکیں گے. کہیں ہم دیکھیں گے بدعتیں ہو رہی ہیں، ہم انہیں بتائیں گے ضرور. وہ آگے سے کریں نہیں کریں یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو صرف بتانا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تم داروغہ نہیں ہو، تم یہاں کام ہے میسج پہنچا دینا. تو ہم سب کا کام بھی میسنجر کی طرح ہی ہے کہ ہم سب جو بھی اللہ کا حکم ہمارے تک پہنچ گیا ہم کو وہ کام آگے پہنچانا ہے. اور برائیوں کو دیکھنا ہے تو اس کو ہمیں روکنا پڑے گا ہر حال. کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ثابت کا کہ قصہ کہ جب اس کے وہ رات دن صرف عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور چاروں طرف لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، سب گندی اریانی سب کچھ ہو رہا ہے بنی اسرائیل میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کیا کہا کہ جا کے اس بستی کو الٹ دو. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو ایک ایسا بندہ ہے کہ پلک جھپکتے بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، وہ تو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول ہے رات و دن. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا کر سب سے پہلے اسی عابد کے اوپر اس بستی کو الٹو، کیونکہ اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی. اس نے اٹھ کے نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور ان کی اصلاح و تبلیغ کرنے کے لیے وہ اٹھا بھی نہیں، بس تنہا اپنی عبادت میں مصروف رہا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا اپنی عبادت کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، ہم سے حساب ہوگا. ہمارے جتنے انڈر میں لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے، ملنے جلنے والے، ہم گناہ دیکھ رہے ہیں اور گناہ کو نہیں روک رہے ہیں تو ہم سب کا حساب ہوگا. تو اس لیے میری عزیز بہنوں، یہاں پہ ہم اپنا جتنا فرض اتنے اس میں ادا کر رہے ہیں. اب جو بھی ہمارے درس دروس ہیں آپ لوگ اس کو آگے بڑھا سکتی ہیں، آپ لوگ اپنے الفاظ میں کہہ سکتی ہیں. ہر چیز اوپن اور فری ہے، ہر آدمی آگے بڑھائے اپنے سے. آپ 1 سے 2، 2 سے 4 ہزار، پھر لاکھ، اس طرح کر کے یہ میسج پھیلتا چلا جائے گا. اور اللہ کیا ہم کم سے کم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ورنہ پتہ نہیں اسی طرح برائی جس تیزی سے پھیلی ہے اتنے سالوں میں، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آگے کتنی بڑھتی جائے گی، اور اللہ کے غضب سے ہم سب کوئی نہیں بچ سکیں گے. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور شر میرے اپنے نفس و شیطان مردود کی طرف سے تھا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا وتقبل دعاء. یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين يا رب العالمين.